امی ہمارے اخراجات یہاں پورے نہیں ہوتے اور ایک آپ ہیں، آپ کے اندر خدا ترسی کا کیڑا ہی نہیں مرتا۔ ارے صاف انکار کر دینا چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے سے کہہ دو رہائش کا انتظام کہیں اور کر لے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہاں ایک وقت کی مہمان نوازی نبھانا مصیبت لگتا ہے، آپ نے 3 مہینے کی حامی بھر لی۔ میں تو غصے سے چلا اٹھی تھی۔ اوہو کتنی بری بات ہے اجالا، نسیمہ کیا سوچے گی کہ میں نے مروتن بھی رکنے کے لیے نہیں کہا۔ ہاں تو امی انہیں سوچنے دیتی، انہیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں جوان 2 عدد لڑکیاں ہیں جو اپنے چھڑے چھانٹ بیٹے کو یہاں بھیج رہی ہیں۔ میں صاف کہہ دیتی ہوں، میں اپنا کمرہ ہرگز نہیں دوں گی، اور نہ اس موصوف کے لیے الگ سے بازار سے چکن ٹکا بریانی اور قورمہ آئے گا، بلکہ میں تو کہتی ہوں روز دال بنائیے گا تاکہ موصوف کی عقل ٹھکانے لگ جائے اور 4 دن میں یہ بوریا بستر باندھ کے یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جائے۔ میری بات پہ افرا نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی چلو افرا تمہارے کمرے میں آ جائے گی۔ میں نے کہا ہرگز بھی نہیں، ایسے کرتے ہیں آپ آبی بھائی کو چھت کے کمرے میں بھیج دیں، خود ہی بھاگ جائیں گے۔ افرا اپنے مشورے پہ اب خود ہی کھی کھی کر کے ہنس رہی تھی۔ ہاں آئیڈیا برا نہیں ہے۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگی اجالا اور افرا خبردار جو اس مہمان بچے کے ساتھ کوئی شرارت کی تو۔ میں نے اور افرا نے بیک وقت کہا بچہ؟ امی 6 فٹ قد والے 27 سالہ نوجوان کو بچہ نہیں کہتے بلکہ لونٹا کہتے ہیں۔ میری بات پہ میری والدہ نے مجھے گھرکا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، چلو اب بحث ختم کرو۔ افرا تم اجالا کے کمرے میں اپنی کتابیں اور کپڑے رکھ دو، عباد کے لیے تم اپنا کمرہ خالی کر دو۔ گو کہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں کمرے بھی چھوٹے چھوٹے ہی تھے، مگر امی کا کمرہ الگ تھا، افرا کا اور میرا کمرہ الگ تھا۔ میرے والد کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری میرے اور امی کے ذمہ آ چکی تھی۔ امی کپڑے سلائی کرتی تھیں، میں جاب کرتی تھی۔ میں 5 بجے گھر آ جاتی، 6 بجے ٹیوشن کے بچے گھر آ جاتے، رات 8 بجے تک میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ افرا بھی چھوٹے بچوں کو پڑھا لیا کرتی تھی۔ یوں ہم اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہے تھے۔ کسی چچا نے پھپھی نے کبھی جھانک کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم جی بھی رہے ہیں کہ مر گئے۔ گھر ابا نے اپنی زندگی میں ہی میری والدہ کے نام کر دیا تھا، ورنہ یہاں بھی اپنا حصہ مانگنے میرے والد کے بہن بھائی آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پہ میری ماں کا مزاج کہ کسی سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ عباد نامی نوجوان میرا دور کا کزن تھا، یعنی کہ میری ماں کی خالہ زاد کا بیٹا، جو رہتا تو لاہور میں تھا لیکن جس کمپنی میں وہ جاب کرتا تھا، کمپنی کی وجہ سے اسے 2 ماہ کراچی رہنا تھا۔ کراچی میں اسے سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا جو امی نے حل کر دیا۔ ارے لڑکا تھا، کہیں بھی رہنے کا بندوبست کر لیتا، مگر نہیں، امی کو تو پتہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال کل اس موصوف نے آنا تھا اور امی مجھ سے کہنے لگی کہ اپنے دفتر سے آتے ہوئے 1 کلو چکن اور 1 کلو پرانا باسمتی چاول لے کے آنا۔ ان کی بات سن کے میں نے امی کو کنکھیوں سے دیکھا، کیونکہ ہمارے گھر میں بریانی یا تو عید پہ پکتی تھی یا کسی مہمان کی آمد پہ، کیونکہ جتنی مہنگائی ہو چکی تھی ہم ایسی عیاشیاں کم ہی کرتے تھے۔ میرے یوں دیکھنے پہ میری والدہ کہنے لگیں پیسے میں تمہیں دے دوں گی، اب مجھے یوں مت دیکھو۔ ارے ایک بار تو اچھے کھانے پہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ 1 وقت کی بریانی کی خاطر آپ کو 2 راتیں جاگ کے سلائی کرنی پڑے گی۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگیں تم چپ رہو، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو بس۔ 5000 کا نوٹ میری ماں نے میرے ہاتھ میں تھمایا، اور ہاں آتے ہوئے کچھ بیکری کا سامان بھی لے آنا، بچے نے پہلی بار آنا ہے۔ مجھے تو اس شخص سے چڑ سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہو، شاید بچپن میں کبھی لاہور جانا ہوا ہو تو دیکھا ہو، لیکن فی الحال وہ میرے ذہن سے بالکل محو تھا۔ بہرحال میں آفس چلی گئی، سامنے ایاز کو دیکھ کے جیسے میری آنکھیں چمکی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میرے پاس آ گیا، آج تم پورے 10 منٹ لیٹ ہو۔ میں نے کہا او۔ میں نے گھڑی دیکھی، آج تو باس مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ایاز کہنے لگا ڈونٹ وری، میں نے بات سنبھال لی ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا بس میں آنا جانا ہوتا ہے، کچھ بھی کر لو، جتنی مرضی جلدی نکل آؤ، بس دیر ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھینک یو یار، تم بہت اچھے ہو، ہر بار باس کی ڈانٹ سے ہی مجھے بچا لیتے ہو۔ وہ میری بات سن کے کہنے لگا تھینک یو کہہ رہی ہو مجھے، غیر کیوں کر رہی ہو؟ خیر مختصر یہ ہے کہ مجھے ایاز اچھا لگتا تھا اور میں بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔
جاتے وقت تو مجھے بس کی فکر ستاتی تھی، لیکن آفس سے واپسی پہ اکثر ایاز مجھے میرے گھر کے آس پاس کہیں اتار دیتا تھا۔ ہمارے بیچ میں یوں تو کھلے عام اظہار محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن یوں ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے تھے۔ واپسی پہ وہ مجھے میرے گھر کے پاس اتارنے لگا تو میں نے کہا ایاز مجھے مارکیٹ میں اتار دو۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا بس کوئی مہمان آنے والا ہے تو اس کے لیے کوئی سامان خریدنا ہے، پھر گھر جا کے کھانا بھی بنانا ہے۔ یہ سن کے ایاز کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایسا کون سا خاص مہمان ہے؟ میرے گھر کے حالات ایاز سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے کہا بس کوئی دور پرے کا رشتہ دار ہے، تم تو جانتے ہو میری والدہ کو کتنی مہمان نواز ہے۔ میں اسے اکثر اپنے گھر کی باتیں بتا دیا کرتی تھی۔ ایاز کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی کی اسے فکر لگی رہتی تھی، اور اکثر وہ مجھ سے ذکر کرتا تھا کہ آپا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ان کی شادی نہیں ہوتی، بڑی پریشانی ہے، تم دعا کرو کہ ان کی شادی ہو جائے تاکہ میرا نمبر آئے۔ اور یہ کہتے ہوئے مجھے کنکھیوں سے دیکھتا تھا، مسکراتا بھی تھا، اور میں بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے ہی دیتی تھی، کیونکہ اس کے گھر کے حالات میرے گھر کے حالات سے قدرے بہتر تھے، اور ہم لڑکیاں اپنے سے ذرا سے بہتر حالات والے نوجوان میں دلچسپی محسوس کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی وہاں ہو جو ہم سے بہتر ہو، اپنا گھر ہو، اپنی سواری ہو، کسی چیز کی تنگی نہ ہو، اور ایاز کے ساتھ ایسا ہی تھا، شکل صورت کا بھی ٹھیک تھا۔ بہرحال مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایاز کو میرے آنے والے دور پرے کے کزن کا سن کے کچھ غصہ سا آیا ہے، ماتھے پہ بل پڑے ہیں، اور یہ احساس مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، یعنی کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی خاص جگہ موجود ہے۔ آتے ہوئے میں بیکری کا کچھ سامان لے آئی تھی، چاول، چکن اور باقی اشیاء جو بریانی میں ڈلتی ہیں وہ بھی لے آئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو موصوف آ چکے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک بے ہنگم سا شور گھر کے باہر تک آ رہا تھا، ہنسنے کی، ٹھٹھے لگانے کی آوازیں۔ میں نے بیل دی، دروازہ افرا نے کھولا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کہنے لگی وہ آبی بھائی آ گئے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کرو مسجد میں جا کے اعلان کروا دو کہ لاہور سے ایک نمونہ یہاں کراچی میں آ چکا ہے، پکڑو یہ شاپر کچن میں رکھو اور ایک کپ چائے بناؤ میرے لیے۔ یہ کہہ کے میں اندر آئی تو وہ صحن میں ہی میری والدہ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا تھا، اور میری والدہ پتہ نہیں کس بات پہ ہنس رہی تھی۔ گندمی رنگت کا عام سا نوجوان تھا، قد لمبا چوڑا تھا، نقوش بھی بس ٹھیک ہی تھے، شاید ابھی نہا کے آیا تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کے بڑی ہی بے تکلفی سے کہنے لگا خالہ یہ وہی چوہیا ہے نا جو بچپن میں 2 پونیاں باندھتی تھی، دبلی پتلی سی یہاں وہاں گھومتی پھرتی تھی، چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے ایسی جگہ چھپتی تھی کہ کبھی نہیں ملتی تھی۔ اسے بچپن کی باتیں ابھی تک یاد تھیں۔ اس کے چوہیا کہنے پہ میرے ماتھے پہ بل پڑا۔ خیر میری والدہ مجھے پہلے ہی سمجھا چکی تھی کہ اپنی زبان منہ کے اندر رکھنا، کوئی بدتمیزی مت کرنا، لیکن آپ خود سوچیں، کوئی آپ کو دیکھتے ہی چوہیا کہے تو کیا آپ چپ رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لاہور سے لنگور تشریف لا رہا ہے جو چھپن چھپائی کے دوران درختوں میں چھپ جایا کرتا تھا، مجھے بھی اس کا چھپنا یاد تھا۔ تو وہ ہنسنے لگا، ارے واہ تمہیں تو میں ابھی تک یاد ہوں۔ میں نے کہا ہاں بدقسمتی سے۔ وہ کرسی سے اٹھا، میرے پاس آ گیا، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مصافحے کے لیے۔ میں نے کہا میں اجنبیوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کے۔ یہ جملہ میں نے جما کے کہا تھا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، میں طنزیہ کہہ رہی ہوں۔ کہنے لگا میں اجنبی تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا لیکن غیر محرم تو ہو نا، پیچھے کرو اپنا ہاتھ۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کہنے لگا یعنی تم سے ہاتھ ملانے کے لیے تمہارا محرم بننا ضروری ہے؟ بڑا ہی بدتمیز تھا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو ہنسنے لگا۔ توبہ اجالا، ابھی بھی تمہاری آنکھیں الو کی طرح گول گول ہی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ بڑی ہو کے کچھ خوبصورت نکل آؤ گی تاکہ کچھ گزر بسر ہو سکے، لیکن تم تو ویسی کی ویسی ہو، چوہیا کی طرح دبلی پتلی اور الو جیسی گول گول آنکھیں۔ ہاں بس اب 2 پونیاں نہیں پہنتی، دکھاؤ ذرا بال کتنے لمبے ہو گئے تمہارے۔ میں تو اس کی بے تکلفی پہ چڑ کے رہ گئی تھی۔ اے مسٹر، تمیز سے ہاں، سمجھے نا؟ میں نے چٹکی بجا کے اسے خبردار کیا۔
میری والدہ کہنے لگی تمہیں پتہ تو ہے اس کی مذاق کی عادت ہے۔ میں نے کہا ہوگی لیکن میرے ساتھ نہ کرے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی جب میں منہ ہاتھ دھو کے آئی تو افرا چائے بنا کے میرے کمرے میں آ گئی۔ اپیا یہ چائے پی لیں۔ میں نے چائے بڑے پرسکون ماحول میں پی تھی۔ شکر تھا کہ وہ باہر ہی تھا۔ بڑا اوٹ پٹانگ قسم کا نوجوان تھا۔ اس میں ذرا بھی لحاظ، مروت، تمیز نام کی چیز نہیں تھی۔ انسان کا ایک وقار ہوتا ہے لیکن وہ شاید اس چیز سے بالکل خالی تھا۔ ابھی بھی اس کے ٹھٹھے لگانے کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں، باتوں کی مجھے آ رہی تھیں۔ مجھے ابھی بریانی بھی بنانی تھی۔ یوں تو امی کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی لیکن بریانی، قورمہ، اس قسم کی چیزیں میری والدہ نہیں بناتی تھی، وہ مجھے بنانی پڑتی تھی، یا شاید ایسی چیزیں روز نہیں پکتی تھی۔ اس لیے بہرحال میں کچن میں آ گئی، بریانی بنانے لگی کہ تبھی وہ بھی باورچی خانے کے اندر داخل ہوا۔ ارے واہ، بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا بنا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈھکن کو ہاتھ لگایا اور اوئی اوئی کرنے لگا کیونکہ وہ گرم تھا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہوا۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا تمہارے مزاج میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، ویسی کی ویسی ہی ہو، سڑیل مزاج۔ میں نے کہا نہیں، فرق آیا ہے، میں اور بھی زیادہ سڑیل ہو چکی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ میرے منہ تو تم کم ہی لگنا۔ جب سامنے والے کو ذرا بھی لحاظ نہیں تھا تو میں کیوں تمیز کا دامن تھامے رکھتی؟ میری بات پہ کہنے لگا اس کا بہت زبردست جواب تھا میرے پاس لیکن دوں گا نہیں، لیکن چونکہ میں کسی کا ادھار بھی نہیں رکھتا تو اس کا جواب ادھار رہا۔ خیر سے کیا بنا رہی ہو میرے آنے کی خوشی میں؟ میں نے کہا باہر جاؤ اور امی سے جا کے پوچھو، میرا دماغ خراب نہیں کرو۔ کہنے لگا وہ تو آلریڈی خراب ہی لگ رہا ہے۔ اچھا میں نے سنا ہے لوگوں نے نوکری کر لی، کیا جاب کرتی ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے میری جاب سے؟ وہ کہنے لگا یار اب تو میں سیریس بات کر رہا ہوں، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کرتی ہو؟ کمپیوٹر ڈیزائننگ۔ میری بات پہ کہنے لگا واہ انٹرسٹنگ۔ پھر میری کمپنی کا نام پوچھنے لگا۔ جب میں نے اسے نام بتایا تو کہنے لگا اگر تم کہو تو میں اپنی کمپنی میں بات کروں، وہاں تمہیں سیلری بھی اچھی ملے گی اور میرا ساتھ بھی فری میں مل جائے گا، کیونکہ میں بائک کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے موٹر سائیکل تو میں یہاں خرید لوں گا، تم میرے ساتھ چلی جایا کرنا، واپس بھی آ جایا کرنا، تمہارا بس کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ میں نے ہاتھ باندھے اس کی ساری بکواس سنی۔ میں نے کہا میں اپنی جاب سے بہت مطمئن ہوں، مجھے اپنی جاب چینج نہیں کرنی۔ کہنے لگا کیوں؟ ہر انسان کو بہتر آپشن ملے تو وہ اسی کو اپناتا ہے۔ کیا تنخواہ ہوگی تمہاری؟ یہی کوئی 30-35 ہزار، اور واقعی اتنی ہی تھی۔ دیکھو میری کمپنی میں جاب کرو گی تو کم سے کم بھی میں تمہاری تنخواہ 50 ہزار تک کروا دوں گا۔ اپنی آنکھ دباتے ہوئے کہنے لگا جیسے مجھ پہ احسان کرنا چاہتا ہو۔ میں نے کہا میں نے تم سے مدد مانگی ہے کیا؟ نہیں مانگی نا، باہر جاؤ یہاں سے۔ کام کے دوران اگر کوئی کچن میں کھڑا ہو تو مجھ سے کام خراب ہو جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ بریانی کی جگہ بریانی کی کھچڑی کھانی پڑے تمہیں۔ کہنے لگا اچھا تو بریانی بنا رہی ہو، ابھی میری آفر کے بارے میں سوچنا ضرور، تمہارا فائدہ ہے۔ میں نے کہا تم کتنے مہینے کے لیے آئے ہو؟ میری بات سن کے کہنے لگا ویسے تو 2 مہینے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت بڑھ جائے، 3 مہینے یا 4 مہینے تک چلا جائے، کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ سلاد کی پلیٹ میں سے کھیرے اٹھا کے کھانے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ الٹی چھری ماری۔ میں نے کہا چلو نکلو یہاں سے باہر، مجھے بہت سخت چڑ ہے کہ سلاد کاٹنے کے دوران کوئی پلیٹ میں سے چیزیں اٹھا کے کھاتا رہے۔ کہنے لگا ارے میرا تو یہ پسندیدہ مشغلہ ہے، تمہیں یوزڈ ٹو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے کیوں ہونا چاہیے؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ 4 مہینے میں نے یہی تو کرنا ہے۔ اس کی باتیں میرا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے کہا امی اسے باہر بلائیں پلیز، میں چڑ کے بولی تھی۔ کہنے لگا اچھا جا رہا ہوں۔ توبہ ہے، لڑکی نہ ہوئی کوئی پٹاخہ ہو گئی، ہر وقت پھٹنے کے لیے تیار رہتی ہو، تم سے تو اچھی افرا ہے۔ میں نے کہا تو وہاں جا کے اس کا دماغ چاٹو نا، میرا کیوں چاٹ رہے ہو؟ بہرحال رات کے کھانے پہ بھی چپڑ چپڑ اس کی زبان چلتی رہی، پتہ نہیں عورتوں کی طرح کہاں کہاں کے قصے کہانیاں سنا رہا تھا، اور میری ماں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ خاندان کے سارے رشتے اسے یاد تھے، کس کی پھپھو، کس کی تائی، کس کی نند، کس کی بھاوج کی نند،
نند کی بہن، وہ امی کو قصے سنا رہا تھا۔ امی بھی اس کی باتیں سن کے کہہ رہی تھی ارے ہاں اچھا، کیا واقعی رقیہ کی نند کی دیورانی ایسی نکلی؟ وہ تو فلاں کی بیٹی تھی نا۔ باپ تو بڑا شریف تھا اس کا، اور ماں تو یوں تھی کہ منہ میں زبان نہ ہو۔ وہ کہنے لگا توبہ کرے خالہ، منہ میں زبان؟ ان کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ مرد کم باتیں کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور ایسے مردوں کی شخصیت جاذب نظر ہوتی ہے۔ اور یہ تو کسی عورت سے کم نہیں تھا، سارے خاندان کا اس کو پتہ تھا۔ کھانا ختم ہو گیا لیکن اس کی کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ میں نے برتن اٹھائے۔ افرا پلیز تم برتن دھو دو، مجھے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام ہے اور پھر مجھے سونا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا اپیا میں دھو دوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ لیپ ٹاپ پہ بس کچھ ہی دیر کام کیا لیکن میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس لیے کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی، لیکن ابھی بھی میرے کانوں میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید افرا کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، ساتھ میں امی بھی کھیل رہی تھیں، تینوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح میں اپنے آفس گئی تو ایاز فوراً سے مسکرا کے میرے پاس آیا، کہنے لگا آج تو تم وقت پہ آ گئی۔ میں نے کہا ہاں میں آج جلدی نکل گئی تھی، باس نے پوچھا تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر باتوں باتوں میں کہنے لگا وہ تمہارا کزن آ گیا؟ میں نے کہا ہاں بہت بولتا ہے، توبہ ہے کان کھا جاتا ہے۔ کہنے لگا اجالا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بڑا کنفیوز سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ میں لیپ ٹاپ کے پاس بیٹھ کے ڈیزائن دیکھنے لگی۔ کہنے لگا ایکچولی بہت دن سے چاہ رہا تھا تم سے بات کروں لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میری انگلیاں لیپ ٹاپ پہ رکیں، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ جو کہنا ہے تم کہہ سکتے ہو۔ میں تو خود منتظر تھی کہ وہ اظہار محبت کرے۔ کہنے لگا اجالا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے سوچا کہ فوراً سے جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن میں نے مسکراہٹ سے بات کو ٹال دیا۔ میں نے کہا بہت شکریہ کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، مجھ پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کہے گا کہ مل کے ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ کہنے لگا ہاں ذمہ داری تو میرے سر پہ بھی ہے، میری بہن کی، اس کے بعد میں فری ہوں۔ میں نے کہا اگر میں شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں تو تم مجھے بعد میں جاب کرنے سے روکو گے تو نہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی بہن اور اپنی والدہ کو سپورٹ کرنا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا ارے میں کیوں روکوں گا، تم جاب جاری رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سوچوں گی۔ میرا ہاتھ ٹیبل پہ تھا جب کچھ جھجکتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ری ایکشن کیا ہے، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا نہیں تھا، جس پہ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اپنے کیبن میں جا کے بیٹھ گیا۔ آج آفس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ بس اسٹاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیا کروں گا۔ میں نے کہا نہ بابا نہ، گھر تک میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں کس ایریا میں رہتی ہوں، وہاں کی عورتیں اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کم اور دوسروں کے گھروں میں زیادہ جھانکتی ہیں۔ کہنے لگا ہاں مجھے پتہ ہے، تمہیں تمہاری عزت کی بہت فکر ہے، بہت پرواہ ہے۔ اب یہ ہونے لگا کہ میں واپسی پہ اسی کے ساتھ آتی تھی، کیونکہ پہلے میرا گھر آتا تھا اور پھر ایاز کا۔ ایک بار میں آفس جانے لگی تو اسی وقت عباد بھی اپنے آفس جا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا بہت شکریہ، لیکن میں خود جا سکتی ہوں۔ کہنے لگا جہاں تمہارا آفس ہے اس سے آگے ہی مجھے آفس جانا ہے، تمہارا آفس میرے راستے میں ہی پڑتا ہے، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے کہا ہے نا بہت بہت شکریہ، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ کہنے لگا اس لیے کہ میں غیر محرم ہوں۔ میں نے کہا ہاں یہی سمجھ لو۔ یہ کہہ کے میں پیدل ہی بس اسٹاپ تک جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بائک کی سپیڈ خاصی ہلکی رکھ کے اپنی بائک چلا رہا تھا اور میرے پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے اس کی اس حرکت پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کچھ دیر کے لیے میں رک گئی تاکہ وہ آگے نکل جائے، لیکن وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ بائک روک کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے، تم یہ گلی میں کیا تماشا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کیا تماشا کیا میں نے کوئی تمہیں چھیڑا تھوڑی ہے،
اور مجھے چھیڑنا بھی ہوا تو میں گھر کے اندر بھی چھیڑ سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گلی میں تماشا لگاؤں۔ واہ بھائی، اس کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ سامنے والے کا پارا ہائی کر دیتی تھیں۔ میں نے کہا دیکھو، یا تو تم آگے چلے جاؤ یا پھر میرا پیچھا مت کرو۔ وہ بھی بائک پہ بیٹھ کے کہنے لگا مطلب پیدل تمہارے پیچھا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم صبح صبح میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ کہنے لگا اس کا مطلب جب تم آفس سے واپس آیا کرو تو میں تمہارا دماغ کھایا کروں۔ میں ضد چوئی تھی، میں نے کہا عباد پلیز۔ وہ کہنے لگا تو بیٹھ جاؤ نا، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کیوں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ بحث کرتے کرتے تمہیں تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں، اتنی دیر میں تمہارا آدھا راستہ گزر بھی جانا تھا۔ میں تنگ آ کے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا شاباش، یہ ہوئی نا بات، ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم شرافت سے نہیں مانتی۔ میں نے کہا میں پیچھے سے ہی تمہارا گلا دبا دوں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے مجھے آفس کے پاس اتارا۔ عین اسی وقت ایاز کی موٹر سائیکل بھی کمپنی کے باہر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی میں نیچے اتری وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ عباد کہنے لگا واپسی پہ میں تمہیں لے لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، تم چلے جانا، میں خود آ جاؤں گی۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں آؤں گا تمہیں لینے، میرا انتظار کرنا، کہاں بسوں میں خوار ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ایاز ماتھے پہ بل ڈالے میرے پاس آیا۔ کہنے لگا یہ کون تھا؟ میں نے کہا وہی میرا دور کا کزن۔ وہ کہنے لگا اجالا یہ تمہیں چھوڑنے کیوں آیا تھا؟ میں نے کہا ایسے ہی ہمارے گھر میں رہتا ہے، 2 مہینے کے لیے اپنی ہی کمپنی کی طرف سے کراچی میں آیا ہوا ہے، اس کا آفس ہماری کمپنی سے آگے ہے تو اس لیے اس نے مجھے ڈراپ کر دیا۔ وہ کہنے لگا تو تم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ گی؟ دیکھو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آج کے بعد تم اس کے ساتھ نہیں بیٹھو گی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہمارے گھر میں رہتا ہے، اب میں اسے روز روز منع تو نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتی؟ اسے صاف کہہ دو کہ آج کے بعد تم اس کے ساتھ نہیں بیٹھو گی۔ دیکھو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بات یوں کر رہا تھا جیسے مجھ پہ مالک بن بیٹھا ہو، یا شاید مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اس لیے مجھ پہ اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ روز ہی عباد کو منع کرتی تھی اور وہ بار بار ضد کرتا تھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، میں تمہیں روز چھوڑ دیا کروں گا۔ ایک بار تو امی نے بھی مجھے کہا کہ جب عباد تمہیں چھوڑ آیا ہے تو منع کیوں کرتی ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ایاز کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ واپسی پہ تو میں ایاز کے ساتھ ہی آتی تھی۔ ایک دن میں گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ عباد پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا، کرسی پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا اور خلاف توقع چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ افرا کہنے لگی آپ ہی میں نے چائے بنائی ہے، آپ کو دوں؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ دو یار۔ آج تو میں نے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا اور چائے کی پیالی پکڑ کے منہ کو لگا لی۔ میری والدہ بھی بیٹھ کے چائے پی رہی تھی، لیکن آج اس نے نہ تو امی سے کوئی بات کی نہ افرا سے۔ میں نے 2-3 بار نوٹ کیا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر آنکھ لگائی ہی تھی کہ ٹیوشن کے بچے آ گئے۔ میں انہیں پڑھانے لگی۔ وقت یوں ہی گزر گیا۔ رات کو امی نے پھر سے چکن کا سالن بنایا تھا، ساتھ میں سبزی بھی تھی، اور چکن کا سالن خاص طور پہ اسی کے لیے بنا ہوگا کیونکہ وہ کم تھا۔ امی نے اپنی پلیٹ میں سبزی ڈالی تو میں سمجھ گئی کہ ہمیں بھی سبزی ہی کھانی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یہ سب چیزیں بہت بری لگتی تھیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مہمان کا احترام ہی تھا، لیکن مجھے چڑ ہوتی تھی کہ جب ہم سبزی کھا رہے ہیں تو سامنے والا چکن گوشت کیوں کھائے۔ بہرحال میں نے بھی اپنی پلیٹ میں سبزی ڈالی اور افرا نے بھی۔ خالہ کیا بات ہے، آپ نے چکن کیوں بنا لیا؟ میری والدہ کہنے لگی ارے کافی دن سے دال سبزی پک رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا بنا لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو خاص طور پہ میرے لیے کیوں بنایا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی نہیں نہیں، سب کے لیے بنایا ہے، میں تو ذرا سبزی شوق سے کھاتی ہوں۔ کہنے لگا سب کی پلیٹ میں سبزی ہے تو پھر میں کیوں یہ چکن کا سالن کھاؤں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے چھوٹے سے باؤل میں سے چکن کا سالن نکال کے امی کی پلیٹ میں ڈالا، پھر افرا کی پلیٹ میں ڈالا۔ کہنے لگا جب سب نے مل کے ہی کھانا ہے تو پھر سب کی پلیٹ میں سبزی اور چکن دونوں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں بھی سبزی ڈالی اور میری پلیٹ میں بھی چکن ڈالنے لگا تو میں نے ہاتھ روک دیا۔ نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی، یہ تمہارے لیے اسپیشل پکا ہے، تم کھاؤ۔ میں اپنے اندر کی کڑواہٹ روک نہیں پاتی تھی۔ کہنے لگا میرے لیے اسپیشل کیوں پکا ہے؟
میں نے کہا یہ تو تم اپنی خالہ سے پوچھو۔ میری والدہ مجھے غصے سے گھور رہی تھیں، لیکن اس نے امی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلی صبح میری والدہ مجھے بڑے غصے اور قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کچن میں ناشتہ بنانے لگی تو کچن میں آ گئی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی عباد کے سامنے اس طرح کی بات کرنے کی؟ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے بولا کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے کیا کہہ دیا آپ کے چہیتے عباد کو؟ میری والدہ کہنے لگی اس نے مجھے آفس جانے سے پہلے 10,000 دیے ہیں، اور تم سوچ نہیں سکتی کہ میں کتنی شرمندہ ہوئی ہوں اس کے سامنے۔ میں نے کہا امی میں ابھی بھی آپ کی بات نہیں سمجھی۔ میری والدہ کہنے لگی رات کو تم نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے اسپیشل اس کے لیے کچھ پکایا ہے؟ اسے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہم پہ بوجھ ہے، وہ زبردستی مجھے 10,000 پکڑا کے گیا کہ یہ آپ رکھ لیں۔ اس کی اتنی ہمت امی، آپ اسے آفس سے واپس آنے دیں، اسے تو میں بتاؤں گی۔ اس نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم کوئی کمین ہے؟ میری والدہ کہنے لگیں کہ حرکتیں تو تمہاری ایسی ہی ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنی شرمندہ ہوئی ہوں۔ میں نے کہا اس نے جان بوجھ کے آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ امی کے ہاتھ میں سے پیسے میں نے پکڑ کے اپنی الماری میں رکھ دیے۔ آج میں کچھ پہلے ہی گھر پہنچ چکی تھی، وہ 1 گھنٹے بعد پہنچا، تو اس وقت میں ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ افرا نے کہا عباد بھائی آپ کے لیے چائے بناؤں؟ کہنے لگا نہیں میں پی کے آیا ہوں، بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے وہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میرے پاس ٹیوشن میں آنے والے بچوں میں سے 1-2 کو کہنے لگا ادھر دو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ پھر انہیں میتھ سمجھانے لگا۔ جیسے ہی میں ٹیوشن پڑھا کے فارغ ہوئی، میں نے 10,000 اپنے کمرے میں سے لیے اور باہر آ گئی۔ وہ صحن میں بیٹھا افرا سے باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ پیسے میں نے بڑے غصے سے اس کی گود میں پھینکے، وہ چونک گیا۔ پہلی بار میں نے اس کے ماتھے پہ بل دیکھے۔ میں نے کہا کیا جتانا چاہ رہے ہو تم؟ بہت امیر ہو تم، یا ہم کوئی بہت گئے گزرے ہیں کہ تمہارے کھانے پینے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی؟ تمہاری نظر میں اتنا ہی احساس ہے نا، تو اپنی رہائش کا بندوبست کہیں اور کرو۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ غصے سے پھٹ پڑی، کہنے لگی اجالا یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا امی یہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ اس نے کیوں دیے ہیں ہمیں 10,000؟ ہم کیا اتنے گرے پڑے ہیں؟ اس سے اچھا کھانا پینا نہیں پوچھ سکتے اس لیے ہم پہ جتا رہا ہے یہ؟ میری والدہ کہنے لگی اپنی زبان بند رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، ورنہ میں کروں گا تو بہت برا لگے گا تمہیں۔ پھر میری والدہ کے پاس آیا۔ خالہ میں نے آپ کو اپنی ماں سمجھا ہے، اس لیے پیسے آپ کو دیے تھے۔ میں امی کو بھی بھیجتا ہوں اور بھیجے بھی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پیسے دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں یہاں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں تو اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ پیسے دینے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بہت اپنا سمجھتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر آپ یہ پیسے رکھ لیتی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ ماں سمجھ کے دیے تھے۔ اس نے دوبارہ سے میری امی کا ہاتھ کھولا اور پیسے ان کی مٹھی میں دبا دیے۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو آپ یہ پیسے واپس نہیں کریں گی۔ میری والدہ سے بات کر کے وہ میرے پاس آ گیا۔ اور تم میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اپنے دماغ کا خناس اپنے تک رکھا کرو، دوسروں کے دماغ میں منتقل مت کیا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہاری طرح احساس کمتری کا شکار ہو۔ اس کی باتیں سن کے مجھے اس پہ شدید غصہ آیا تھا۔ اگر امی وہاں نہ ہوتی تو میں اسے بخوبی جواب دیتی۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کو افرا کہنے لگی آپ ہی کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ افرا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں بھوکی ہی سو گئی تھی۔ صبح جب میں آفس جانے لگی تو ناشتے کے دوران عباد کہنے لگا خالہ آپ اس سے کہے کہ یہ میرے ساتھ آفس جایا کرے اور واپسی پہ بھی میں اسے گھر لے کے آیا کروں گا۔ میں نے کہا مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر وہی بات، میں تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، میں وہاں سے گزر کے جاتا ہوں، وہیں سے گزر کے واپس آتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی میں نے نہیں جانا۔ میری والدہ کہنے لگی اس میں کیا حرج ہے، چلی جایا کرو اس کے ساتھ۔ میں نے کہا امی مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ کہنے لگا خالہ اس کو محرم نامحرم کا بڑا مسئلہ ہے، بڑی نیک بیٹی ہے آپ کی، شاید اسی لیے میرے ساتھ جانے میں اسے شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں اس کا کچھ لگتا نہیں ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو آپ سوچتی ہیں،
یہ نہیں سوچتی۔ خیر اس کا یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں گا۔ میں نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا کیونکہ زیادہ ہی اوٹ پٹانگ بولنے کی عادت تھی اسے۔ لیکن جب میں آفس سے واپس آئی تو میری والدہ کچھ سوچ رہی تھیں۔ افرا بھی پتہ نہیں کس بات پہ مسکرا رہی تھی۔ مجھ سے چائے کا پوچھا۔ میں نے کہا یار بنا دو، آج سر میں بہت درد ہے۔ میری والدہ کہنے لگی 1-2 دن کی چھٹی کر لو آفس سے، سال کی 12 چھٹیاں تو تمہیں الاؤ ہے، تم تو ایک بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہا امی ایک بھی نہیں کرتی اس لیے تھوڑا سا بونس مل جاتا ہے کہ میں نے چھٹی نہیں کی۔ میری والدہ کہنے لگی کیا بونس ملتا ہے؟ بس 5,000، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بخار ہو یا تم بیمار پڑ جاؤ اور 5 کے 10 تم پہ لگ جائیں۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتی بیمار، ٹھیک ہوں میں۔ افرا چائے لے آئی، میں چائے پینے لگی۔ میں نے کہا آپ کا چہیتا نظر نہیں آ رہا آج۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ مسکرانے لگی۔ اپنے کمرے میں ہے۔ میں نے کہا اچھا، بڑی بات ہے، ورنہ یہاں تو بیٹھ کے سر کھا رہا ہوتا ہے۔ کیا سارے اس کے قصے کہانیاں ختم ہو گئے؟ خاندان کے سارے واقعات جو اس نے ازبر یاد کیے ہوتے تھے ہو گئے سارے ختم؟ میری والدہ کہنے لگی ارے چپ رہو تم تو، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ میں نے کہا میری بلا سے۔ چائے میں ختم کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہوتی میری والدہ کہنے لگی بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھ سے؟ کہے؟ کہنے لگی نسیمہ کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا تو وہ تو ہر تیسرے دن بات کرتی ہیں امی، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاں، لیکن جو بات اس نے ابھی کہی ہے وہ بات کچھ نئی ہے۔ میں نے کہا تو میرا کیا تعلق ہے، نئی ہو یا پرانی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے ان خاندانی قصے کہانیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کس کی پھپھی، کس کی چاچی، کس کی بہو نے کیا کیا، میرا دماغ نہیں ہے کہ میں یہ باتیں کروں۔ میری والدہ کہنے لگی ہو بات تو سنو، نسیمہ نے تمہارا رشتہ مانگا ہے عباد کے لیے۔ یہ سن کے میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میری والدہ مسکرا رہی تھی اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کے میں سمجھ گئی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں مانگا ہے انہوں نے یہ رشتہ؟ یہ کیا اس لیے ہمارے گھر آیا تھا؟ امی آپ صاف انکار کرتے ہیں۔ میں غصے سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میری والدہ کہنے لگی آہستہ بات کرو۔ انکار کیوں کروں؟ کیا برائی ہے اس لڑکے میں؟ میں نے کہا وہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا وہ۔ میری والدہ کہنے لگی دیکھو خواہ کے نقص مت نکالو، جانتی ہو نا ہم اتنے بھی امیر نہیں ہیں۔ نسیمہ کو نہ تو جہیز چاہیے، نہ ہی عباد کی کوئی ایسی الٹی سیدھی فرمائش ہے جو آج کل کے لڑکے کرتے ہیں۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ میں نے آج تک اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا، پان کھاتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی مجھے اس سے شادی نہیں کرتی، آپ کو زیادہ ہی ہے تو آپ افرا کی کرتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی زبان سنبھال کے بات کرو، وہ بھی فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے، اور رشتہ تمہارے لیے مانگا گیا ہے، افرا کے لیے نہیں۔ اجالا میں انکار نہیں سنوں گی کیونکہ انکار کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا امی آپ مجھے پریشرائز نہیں کر سکتی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہاری حماقت پہ میں انکار نہیں کر سکتی۔ برسوں کا تعلق ہے میرا نسیمہ کے ساتھ، اتنا پیار محبت ہے ہمارے بیچ، اور عباد میں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا مجھے۔ تم خواہ اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہو، حالانکہ وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا مجھے لاہور نہیں جانا۔ میں نے ایک بھونڈا سا بہانہ بنایا۔ میری والدہ کہنے لگی بس یہ ایک وجہ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی وجہ ہے، مجھے اسی شہر میں شادی کرنی ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی کیونکہ مجھے ایاز اچھا لگنے لگا تھا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری تکلیف کو سمجھتا تھا، اور یہ شخص اسے صرف مذاق اڑانا ہوتا تھا، یہ کسی چیز میں سنجیدہ تھا ہی نہیں، اور اگر ابھی نظر آ بھی رہا تھا تو یہ سب کچھ وقتی تھا تاکہ اس کا مجھ سے رشتہ طے ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لاہور چھوڑے گا نہیں اور میں وہاں جاؤں گی نہیں، یقیناً یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس آئی تو میری والدہ نے ٹھیک سے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ میں نے بھی توجہ نہیں دی کہ چند دن امی کا موڈ خراب رہے گا پھر خود ہی سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ جب ایک دن میں آفس سے واپس آئی تو نسیمہ خالہ ہمارے گھر پہ موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرا کے میرے گلے لگ گئی، میرا ماتھا چومنے لگی۔ میں حیران تھی کہ وہ بنا اطلاع کے کیسے آ گئی۔ میں نے کہا خالہ آپ نے تو آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں۔ عباد کی چھوٹی بہن بھی آئی تھی، اس کے والد بھی آئے تھے۔
اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب لوگ کیوں آئے ہیں۔ خالہ کہنے لگی ارے رقیہ باجی آپ نے اجالا کو نہیں بتایا تھا کیا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ میری والدہ نے نظریں چرائیں۔ بہرحال تب مجھے پتا چلا کہ میری والدہ میرا رشتہ طے کر چکی ہیں، اور مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نسیمہ خالہ یہاں اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ باتیں مجھے ان سے باتوں کے دوران پتا چلی۔ رات کو میں اپنی امی کے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی آپ نے کس سے پوچھ کے رشتہ طے کیا؟ میری والدہ کہنے لگی تمہیں اسی بات پہ اعتراض تھا نا کہ تم لاہور نہیں جانا چاہتی، تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ عباد نے اپنی کمپنی میں بات کر لی ہے، وہ لوگ اسے مستقل طور پہ یہیں کراچی میں جاب پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، کمپنی کی طرف سے رہائش بھی مل رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے انکار کا جواز نہیں رہا تھا، تو اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اب میرا ماں ہونے کے ناطے اتنا حق تو بنتا ہے۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گئی، اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں نے کہا امی آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کہنے لگی پوچھا تو تھا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں صرف لاہور جانے سے مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نسیمہ بھی یہیں پہ آ جائے۔ کل صبح نکاح ہے، مجھے اور بہت سے کام ہیں، اب مجھے سونے دو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں سے ایاز کی بات کرتی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا اور نسیمہ خالہ اندر آ گئی۔ ارے تم ماں کے کمرے میں ہو؟ میں نے سوچا کچھ دیر آپا کے پاس بیٹھ کے کل کے معاملات طے کر لیے جائیں۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں آؤ بیٹھو۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے کمرے میں عباد کی چھوٹی بہن اور افرا بھی تھی، اس کے والد عباد کے کمرے میں تھے، اور نسیمہ خالہ شاید میری والدہ کے ساتھ ہی سو گئی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ کاش کہ میں نے کوئی اور وجہ بتا دی ہوتی۔ اگلے روز امی نے مجھے آفس جانے ہی نہیں دیا۔ میرے محلے کی کئی خواتین آ چکی تھیں۔ نسیمہ خالہ میرے لیے نکاح کا جوڑا تک بنوا کے لائی تھی۔ عصر کے بعد میرا نکاح عباد کے ساتھ ہو چکا تھا، اور میں رو رہی تھی۔ میری والدہ کو لگا کہ شاید جیسے ہر لڑکی نکاح کے بعد کچھ افسردہ ہو جاتی ہے، میں بھی اسی لیے رو رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگانے لگیں، نسیمہ خالہ بھی مجھے پیار کرنے لگیں۔ 2 دن وہ لوگ یہیں رکے اور مجھے آفس کی چھٹی لینی پڑی۔ بار بار میرے فون پہ ایاز کی کال آ رہی تھی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ کیا کہتی اسے، وہ تو مجھے بے وفا سمجھتا۔ میں سوچ چکی تھی کہ عباد کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کروں گی، اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ میں بس اپنے کہے ہوئے الفاظ میں پھنس چکی تھی۔ نسیمہ خالہ اور عباد کی بہن اور والد واپس جا چکے تھے، اور یہ بھی نسیمہ خالہ بتا چکی تھی کہ 2 مہینے بعد جیسے ہی عباد کو رہائش ملے گی ہم رخصتی کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر ہم لوگ بھی کراچی ہی شفٹ ہو جائیں۔ میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اگلے روز میں آفس جانے لگی تو براہ راست عباد نے مجھ سے کہا میرے خیال سے آج تو تمہیں میرے ساتھ آفس جانے پہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو میں تمہارا محرم ہوں۔ اور یہ لفظ مجھے اپنی بہت بڑی اہانت لگ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا پرس اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ میرے پیچھے ہی آیا، بائک اس کی پہلے سے باہر کھڑی تھی۔ اپنی بائک پہ بیٹھ کے کہنے لگا پیچھے بیٹھو۔ اس بار اجازت نہیں مانگی تھی اس نے حکم چلایا تھا۔ میں نے کہا میں بس میں ہی جاؤں گی، نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ہو تو گیا ہے نا، پیچھے بیٹھو۔ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میری والدہ بھی دروازے کے پاس آ گئیں۔ انہیں دیکھ کے مجبوراً مجھے عباد کے پیچھے بیٹھنا پڑا۔ کافی رف ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم اتنا تیز کیوں چلا رہے ہو؟ کہنے لگا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ میں نے دیکھا وہ پتہ نہیں کن راستوں پہ جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ میرے آفس کا راستہ تو نہیں ہے، تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔ سن لیا میرا جواب؟ یہ سن کے میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عباد بائک روکو۔ اس نے اور بھی تیز چلائی۔ مجبوراً مجھے اس کے کندھے زور سے پکڑنے پڑے۔ عباد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بائک آہستہ چلاؤ۔ لیکن اس نے بائک ساحل سمندر کے پاس جا کے روکی۔ جیسے اس نے بائک روکی میں فوراً سے نیچے اتری۔ ابھی تک لگ رہا تھا کہ میں بائک پہ بیٹھی ہوں اور کسی بھی ٹائم گر جاؤں گی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ساحل سمندر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے یہاں لے کے آنے والے؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں پہ؟ وہ کہنے لگا کون ہوتا ہوں میں؟ ابھی بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوتا ہوں؟
پھر کہنے لگا یہ ایاز کون ہے؟ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں۔ کہنے لگا اجالا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کون ہے وہ؟ میں نے کہا اگر تم زبردستی بنا بتائے مجھ سے نکاح نہ کرتے تو وہ میرا بہت کچھ ہوتا۔ کہنے لگا ابھی کیا ہے تمہارا؟ کوئی نہیں ہے نا؟ کل بھی وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میرے ساتھ بائک پہ بیٹھتے ہوئے تمہیں اس لیے انکار تھا کہ میں تمہارا محرم نہیں تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے تمہیں اس لیے اعتراض تھا کہ میرا تم سے کوئی محرم کا رشتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگا تھا، لیکن ایاز کے ساتھ بائک پہ بیٹھتے ہوئے تمہیں کبھی یہ نہیں لگا کہ وہ تمہارا محرم نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے، ریسٹورنٹ میں چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے تمہیں کبھی یہ نہیں لگا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں ہے؟ اور اگر وہ تمہیں پسند تھا تو کیا اس کا ہاتھ پکڑنا تمہارے لیے جائز تھا؟ کیا جانتی ہو تم اس شخص کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ تمہارے آفس میں کام کرتا ہے؟ کیا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑانے کے لیے بس اتنا جاننا ضروری ہوتا ہے؟ کیا کبھی تم نے اس کی فیملی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا، اس کے باوجود تم اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھتی رہی، تب تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ تمہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ سوچو اگر یہ بات خالہ کو پتہ چلے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ تم پہ اعتبار کرتی ہیں بہت، تم پہ مان رکھتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا اچھا، اور تم کر بھی لیتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کر لیتی اگر تم بیچ میں نہ آتے۔ وہ کہنے لگا شکر کرو کہ میں بیچ میں آ گیا ہوں، ورنہ تم بہت پچھتاتی۔ میں نے کہا میں نہیں پچھتاتی، میں اب پچھتا رہی ہوں۔ کہنے لگا اچھا، یعنی تمہیں ایاز کی دوسری بیوی بننے پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا؟ یہ سن کے میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا ایک بچہ بھی ہے اس کا، اور یقیناً اس نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا ہوگا۔ تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا وہ، اور تم اس کی سنی سنائی کہانی پر اعتبار کر بیٹھی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہا ہو۔ کہنے لگا تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو چلو میرے ساتھ، ابھی آفس میں ہوگا نا، اس کے گھر جاتے ہیں، جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے گھر میں کون کون ہے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور بائک کے پاس آ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ راستے میں سے اس نے مٹھائی کا ایک ڈبہ لیا۔ ایک گھر کے سامنے اس نے بائک روکی۔ کہنے لگا یہ ہے اس کا گھر۔ چھوٹا سا گھر تھا، ہمارے گھر سے بھی چھوٹا تھا، حالانکہ وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر سے بڑا گھر ہے اس کا۔ جو ایریا اس نے مجھے بتایا تھا یہ وہ ایریا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بڑا عجیب سا محلہ تھا۔ میں موٹر سائیکل سے نیچے اتر چکی تھی۔ عباد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک 26-27 سالہ لڑکی نے کھولا۔ ساتھ میں ایک 3 سال کا بچہ تھا جو اس لڑکی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ بڑی اجنبی نظروں سے اس نے ہم دونوں کو دیکھا۔ عباد کہنے لگا ایاز گھر پہ ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، وہ تو اس وقت آفس میں ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کون ہے؟ دراصل میں اس کا دوست ہوں۔ وہ کہنے لگی میں ان کی وائف ہوں، آپ اندر آئیے۔ یہ سن کے میرا دماغ چکر کھا کے رہ گیا تھا۔ اندر ایاز کی والدہ بھی تھی۔ کون آیا ہے شبنم؟ ماں جی ان کے کوئی دوست آئے ہیں، ساتھ میں ان کی وائف بھی ہے۔ عباد اندر جا چکا تھا لیکن میرے قدم وہیں ٹھٹک گئے تھے۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، میرے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ بچہ، اس کی یہ بیوی۔ عباد نے مٹھائی کا ڈبہ اس کی والدہ کو دیا۔ یہ آپ ایاز کو دے دیجئے گا، کہیے گا کہ اجالا کا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا میں اسے یہ پیغام دے دوں گی، لیکن بیٹے بیٹھو تو صحیح۔ کہنے لگا نہیں آنٹی پھر کبھی صحیح، ابھی جلدی میں ہوں۔ یہ کہہ کے وہ باہر آ گیا۔ میں ابھی بھی باہر کے دروازے پہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیوی دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ عباد کہنے لگا اب یہیں پہ پتھر بنی کھڑی رہو گی یا بیٹھو گی بھی؟ ہم ایک جوڑا بھی خریدنے جاتے ہیں تو اس جوڑے کے لیبل پہ لکھا ہوا اس کمپنی کا نام ضرور پڑھتے ہیں کہ دکاندار جھوٹ تو نہیں بول رہا، جس برانڈ کا کہہ رہا اسی برانڈ کا جوڑا دے رہا ہے یا نہیں۔ کتنی چھان بین کرتی ہیں نا خواتین ایک کپڑا لینے کے لیے، 1 گھنٹہ دکاندار سے بحث کرتی رہتی ہیں، کپڑے کی کوالٹی پوچھتی رہتی ہیں، اپنی تسلی کرتی ہیں، پھر جا کے اپنے لیے ایک جوڑا خریدتی ہیں، اور باقی چیزوں کے لیے بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ لیکن تم نے جسے زندگی کا ہمسفر بنانے کے بارے میں اپنی طرف سے فیصلہ بھی کر لیا، اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ کیا سوچ کے تم نے اتنا بڑا اعتبار کر لیا اجالا؟ سوچو اگر وہ تم سے کورٹ میرج کر لیتا تو تم کیا کر لیتی، یا زندگی گزار لیتی اس کی دوسری بیوی بن کے؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ عباد نے ایک گہری سانس لی،
پھر کہنے لگا میں چاہتا تو تمہیں یہ سب کچھ پہلے بھی بتا سکتا تھا، تم سے نکاح کرنے سے پہلے، لیکن نہ تو تم میری بات سنتی، نہ تم میرے ساتھ یہاں تک آتی۔ تم تو میرے ساتھ بائک پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ بے شک میں نے سنا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں لڑکیاں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوتی۔ تمہاری حماقت پہ میں تمہیں کیا کہوں؟ تمہیں لوگوں کو پرکھنے کا سلیقہ تک نہیں آتا، اپنے پرائے کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ اتنا گرا پڑا میں بھی نہیں ہوں کہ ایک لڑکی مجھ سے شادی سے انکار کرتی رہے اور میں اس سے شادی کر لوں۔ میں چاہتا تو خود غرض ہو جاتا کہ تمہارے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن میں خود غرض نہیں ہوں، تمہیں کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ بات میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بائک پہ بیٹھ گیا، مجھے گھر لے آیا۔ میں بے حد شرمندہ تھی۔ عباد نے میرے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگلے روز میں عباد کے ساتھ ہی آفس گئی۔ سامنے ایاز کھڑا تھا، مجھے دیکھ کے نظریں چرا گیا۔ عباد بھی اسے ہی گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے عباد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے چونک کے مجھے دیکھا، لیکن پھر مجھ سے ہاتھ ملا لیا، لیکن کچھ حیران تھا۔ 5 بجے مجھے لینے آ جائیے گا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ واپسی پہ اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ آفس میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، اور ایاز کو تو پہلے سے ہی خبر مل چکی تھی۔ وہ میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا، کیونکہ اس کا سچ میرے سامنے آ گیا تھا۔ عباد کی بات سچی تھی۔ ہم لڑکیاں ایک جوڑا خریدتے وقت گھنٹوں لگا دیتی ہیں، اور شادی کے لیے لڑکے کے 4 تعریفی جملے سن کے اس پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنا رویہ عباد سے ٹھیک کر لیا۔ وہ البتہ میرے بدلے رویے پہ حیران ضرور تھا۔ رات کو وہ افرا سے کہنے لگا، او چھٹکی، ایک کپ چائے تو بنا دو۔ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام افرا سے ہی کہتا تھا، مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، البتہ مجھے آفس چھوڑنے اور لینے کی ڈیوٹی ضرور دیتا تھا۔ چائے بنا کے میں اس کے کمرے میں لے کے گئی تو کچھ تعجب سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ میں نے خود ہی سے بات شروع کی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ اور میں؟ اسے شاید یقین نہیں آیا۔ یہ تمہیں میری عزت کرنے کا خیال کب سے آ گیا؟ میں آپ کب سے ہو گیا؟ اجالا، سورج آج مشرق سے نکلا تھا نا۔ پتہ نہیں کیوں یہ شخص ایسی باتیں کر کے میرا پارا ہائی کر دیتا تھا۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ میں واپس جانے لگی تو وہ کھڑا ہو کے میرے پاس آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم کچھ پوچھ رہی تھی مجھ سے، تو بات تو مکمل کر کے جاؤ۔ میں نے کہا میں کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، چائے دینے آئی تھی بس۔ کہنے لگا نہیں، تم کچھ پوچھ رہی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں یا نہیں۔ میں بہت ناراض ہوں تم سے، چلو جلدی سے مجھے مناؤ۔ میں کیسے مناؤں؟ میرے سامنے کھڑے ہو کے وہ میرا راستہ روک چکا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں منایا تھا، مجھے نہیں پتا کیسے منایا جاتا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا، میرے منانے کا طریقہ ذرا کافی مختلف سا ہے، وہ شادی کے بعد بتاؤں گا۔ میں نے کہا ایسا بھی کون سا انوکھا طریقہ ہے جو شادی کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے؟ ابھی بتا دو۔ میری بات پہ مسکرایا۔ بتا دوں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ سوچ لو، اعتراض تو نہیں کرو گی؟ پتہ نہیں کیوں سسپینس کریٹ کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، میں کیوں اعتراض کرنے لگی؟ اگلے ہی لمحے وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ایسے مناتے ہیں شوہر کو، اس کے سینے سے لگ گیا۔ میری جان نکلی تھی۔ عباد! میں نے اتنا ہی کہا کہ اگلے ہی لمحے وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ میرا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہوا۔ دیکھو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تم نے پوچھا تھا۔ میں تو ویسے بھی تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے کام بھی نہیں کہتا، کیونکہ تم بار بار سامنے آتی ہو تو اس سے زیادہ شاید میں سن نہیں سکتی تھی۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، اپنے کمرے میں آ کے دوڑتی بھاگتی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی جو عباد کے نام پہ بے اختیار ہوئی تھی۔